الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين آمین یا رب العالمین بوسیلۃ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ معزز سامعین و ناظرین، سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم سب کو دین متین صحیح معنوں میں سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا جو پہلا سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھیں تو آگے سے کہتے ہیں جی ہم روحانی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی ہے، ہم تو اپنی نماز مکہ اور مدینہ شریف جا کے پڑھتے ہیں۔ تو یوں وہ اپنی فقیری کا اور اپنی پیری کا اور اپنے بزرگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی کرامتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں پر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا کوئی روحانی نماز ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سے ہر روز مکہ مدینہ جائے اور پانچوں نمازیں پڑھ کے آئے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے ہی پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو اب ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں 5 وقت کی جو نماز ہے وہ آپ قیام، رکوع، سجود، تشہد ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ پڑھتے تھے، بلکہ پڑھاتے تھے، آپ امامت کرواتے تھے 5 نمازوں کی، اور 5 نمازیں آپ جس طرح ہم عام پڑھتے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو پورے اسلام میں، قرآن میں، احادیث میں کہیں بھی کوئی ایسی نماز نہیں بتائی گئی کہ جس میں قیام نہ ہو، رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، اور ایسے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کہے کہ جی میں نے روحانی طور پر نماز پڑھ لی۔ تو جب ایسا اسلام میں کوئی ہے نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، تو جو آدمی اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے یقیناً وہ اسلام میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہے، جو کہ صریحاً کفر بھی بن سکتا ہے، اور گمراہی اور گناہ تو یقیناً ہے ہی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا دعویٰ کرنے والا وہ جھوٹا ہے اور فراڈی ہے، اس کے ایسے دعوے کے اوپر کسی کو کان نہیں دھرنے چاہیے اور نہ ہی اس طرف لگنا چاہیے۔ دوسرا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم مکہ شریف جا کے نماز پڑھتے ہیں، مدینہ شریف، تو یہ بھی دیکھیں کرامتاً ایسا یا معجزتاً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام حالت کے اندر ایسا
نہیں ہوتا ہے کہ بندہ ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ جائے اور جا کے وہاں سے نماز پڑھ کے واپس آ جائے۔ ایسا عام حالت کے اندر ایسا نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ تو جب ایسا عام حالت میں نہیں ہے تو جب کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنے اوپر بزرگی کا روپ تار کے پھر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کرے، دھوکہ کرے۔ یہ دین کو بدنام کرنے والی بات ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اوپر ایک دبہ ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دین سے متنفر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے لوگوں کے داؤ پیچ کے اندر ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ باقی سارے معاملات، کھانا پینا، سونا جاگنا، وہ ادھر، اور جب نماز کی باری آئے تو اس وقت مدینہ اور مکہ تو روٹی بھی پھر ادھر ہی کھایا کرے۔ مدینہ شریف کا لنگر تبرکاً سمجھ کے وہاں روٹی بھی پھر وہاں ہی کھایا کرے، مکہ شریف کھایا کرے، وہ تو ادھر ہی کھاتے ہو۔ اور جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو فراڈ اور دھوکہ دیتے ہو، کہتے ہو مکہ میں پڑھ آیا ہوں، مدینہ میں پڑھ آیا ہوں۔ تو یہ سارے چکر ہیں، ایسے لوگوں کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی کسی طرح بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ الحمدللہ یہ پروگرام ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور پھر یوٹیوب پر، فیس بک پر اور اسی آئی ڈی پر، ٹک ٹاک پر بھی دوبارہ ہم لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنا سوال دوبارہ سننا چاہے تو وہ سوال سن سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ سیفی صاحب، یہ سوال ہی کا پروگرام ہے تو آپ جتنے چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں وہ ڈبل ٹیپ، لائک، شیئر کرتے رہے تاکہ زیادہ بندے شامل ہو کر پروگرام کو سن سکے۔ تو ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا اسامہ سیفی محمدی حنفی صاحب کی طرف، وہ اپنا سوال پیش کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فاروق نظامی صاحب اور ذوالفقار علی شاکر صاحب اور دیگر زائد بھائی اور جتنے بھی احباب بیٹھے، امید ہے کہ خیریت ہوگی۔ اور میرا سوال تو اکثر یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی طرف سے سوال کروں، جو مجھ سے کیے جاتے ہیں میں آگے آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور میں جو سمجھانے پہ آتے ہیں، جن کے اعتراضات ہوتے ہیں، میں وہ کیا کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب، جیسا کہ میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ سب حضرات کو یہ پتہ ہے کہ معراج شریف جو ہے وہ اس کی آمد ہے، تو بعض حضرات کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ مدینہ شریف میں تو ایک دن پہلے آ جاتی ہے، تو پاکستان میں بعد میں آ جاتی ہے، دوسرے کنٹری میں جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، تو یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ بعد میں منائی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ عرب کنٹری میں پہلے ہوتی ہے، تو عرب کنٹری میں یہ معراج جو ہے یہ ہوئی تھی، تو یہ کیسے مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان میں بعد میں آتے، اور پھر وہ آگے یہ بات کرتے کہ پھر آپ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، تو دیکھیں وہ ملک کی تو کنٹریز کے الگ الگ ٹائم ہوتے ہیں اور الگ الگ ہوتی ہیں، تو کیا یہ ہر روز رب تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے وہ خمار قسم کے وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی ہر روز وہ کیا اسی طرح پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پھر واپس اوپر چلے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح تو اس وجہ سے وہ جو معراج شریف کے منکر ہیں، میں ان کی طرف سے یہاں پہ وہ سوال پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش بھی کی، اور بڑے معاملات میں نے کہا یہ وقت کا ہوتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو اس نے نہیں سمجھنا ہوتا تو وہ تو نہیں سمجھتا۔ تو میں نے کہا کہ میں چلو یہاں پر آپ کے توسل سے ایک یہ جو ہے نا یہ لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے تو یہ بھی دور ہو جائے، آپ یہاں پہ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے آپ کے سوال میں، اس کے اوپر میں توجہ زیادہ دینا چاہوں گا۔ جو احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر رات پچھلے حصے میں پہلے آسمان کی طرف نزول اجلال ہوتا ہے۔ ہم جب لفظ بولتے ہیں وہ یوں بولتے ہیں نزول اجلال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اپنی بزرگی اور اس کی جو شان اس کے لائق ہے اس کے مطابق اس کا جو ہے نزول ہوتا ہے۔
تو اس سے یہ مطلقاً اس طرح کہنا کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، تو یہ آنا جانا یہ اللہ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی جگہ سے آنا پھر کسی جگہ کی طرف جانا، کسی سمت میں آنا جانا، یہ جسم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یعنی ایک جسم ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ادھر ادھر جاتا آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے، مکان اور مکانیات سے پاک ہے۔ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ ہی کسی مکان میں وہ سمانے والی ذات ہے، وہ مکان سے وراء الورا ہے، وہ لامکان میں رہنے والی ذات ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک جسم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ پہلے آسمان پہ پھر آ جاتا ہے اور پھر رات گزر جانے کے بعد واپس چلا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں پچھلے پیر کے اندر وہ پہلے آسمان کی طرف نزول اجلال یعنی اپنی توجہ فرماتا ہے، اور جو بندے اس کی بارگاہ کے اندر اس وقت ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت جو وہ اس کی بارگاہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ مطلب کوئی اگر لے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اور مکان پر رہتا ہے اور پہلے آسمان پر پھر آتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ جو ہر رات پچھلی پہر یا اسی طرح یہ مبارک راتیں آتی ہیں، مبارک جو ہے وہ دن آتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ڈیٹنگ کے اعتبار سے ایک دن کا فرق ہو جاتا ہے، تو کیا پھر وہ برکتیں ان کو جو پہلے پا رہے ہیں ان کو ملتی ہیں، بعد والوں کو نہیں ملتی ہیں؟ تو اس طرح پھر اس کا کیا ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں لوگوں کے آتا ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کی۔ دیکھیں کہ یہ جو دن کا اور رات کا معاملہ ہے یہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں سورج غائب ہوتا ہے وہاں رات آ جاتی ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے، اور یہ جو پوری روئے زمین ہے اس کے اوپر سورج جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے، کسی حصے پر غائب ہوتا ہے، کسی حصے پر طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیٹ جو ہوتی ہے، تاریخ جو ہوتی ہے، یہ سورج اور چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اس میں یعنی یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اس کو مشکل لگ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں نمازوں کے جو اوقات ہیں، ہم 5 نمازیں ہر روز جو پڑھتے ہیں، تو کیا ہم عرب کے نماز کے حساب سے، مکہ مدینہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے پڑھتے ہیں یا اپنے اپنے ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ تو ہر ذی شعور یہ سمجھے گا کہ جی ہماری نماز جو ہے وہ اپنے ملک کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوگی۔ ہم پاکستان میں جب فجر پڑھتے ہیں تو یو کے اندر اس وقت ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا پورا، یعنی ایک کونے پہ فجر ہے، دوسرے کونے پہ عشاء ہے، اس ملک میں عشاء ہو رہی ہے، پاکستان میں فجر ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ایک ایک دن کا، پھر امریکہ کے ساتھ پاکستان کا لگائیں تو پورے دن کا، اسی طرح نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے ساتھ لگائیں تو پورے دن کا جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ایسی صورت بن جاتی ہے تو یہ ٹائم کے حساب سے ہے اور ڈیٹ بھی ٹائم کے مطابق بنتی ہے۔ تو جس طرح ہم نماز اپنے ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم یہ جو برکات ہیں، دن جو مناتے ہیں، یہ بھی اسی کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کوئی محدود نہیں ہے، اس کی رحمت کی وسعت جو ہے وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں جو برکتیں ہمارے آقا نے جس وقت بتائی ہیں، جب وہ ڈیٹ جس ملک میں ہوگی، جب وہ وقت وہاں ہوگا، اللہ کی رحمت وہاں نزول فرمائے گی اور اس کو وہاں سے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹائم ٹیبل جو ہیں وہ سورج اور چاند کے حساب سے، ستاروں کے حساب سے مرتب ہوتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں ایک نہیں ہوتے ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں۔ ہر دنیا کے خطے میں ایک وقت پر نماز نہیں ہوتی، ٹائم ٹیبل کے حساب سے مختلف ملکوں میں مختلف ٹائموں پر ہوتی ہے۔ تو
تو اسی طرح وہ دن جو خاص ہوتے ہیں وہ بھی اسی ڈیٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. اسی طرح عیدیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں بھی دیکھیں کہ، اور روزوں کے آغاز اور اختتام میں بھی دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ملکوں کے اندر روزے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کسی دوسری کنٹری میں ابھی روزہ جاری ہوتا ہے. افطار کے حساب سے بھی ایک روزہ جاری ہوتا ہے، دن کے حساب سے. عید کسی ملک میں اور ہوتی ہے، دوسرے ملک میں روزے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہوتا ہے اور اس ڈیٹ کے حساب سے ہوتا ہے، تو جب وہ جس ملک میں چاند طلوع ہوگا وہاں اس کا حکم لاگو ہوگا، جہاں نہیں طلوع ہوا ہے وہاں نہیں ہوگا. جس ملک میں سورج طلوع ہوا ہے وہاں حکم چلے گا، جہاں غروب ہو گیا وہاں غروب والے احکام ہوں گے. تو یہ سارے احکام ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کے اندر ساری وضاحت کر کے بتا دیے گئے ہیں. صرف یہ اس پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر فہم و فراست ہو تو یہ مشکل نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. جتنے بھی ہمارے ساتھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، عزت مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بزرگ حضرات بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ لوگ یہ دینی اہم سوال اور جواب سماعت کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی عتیق رضا صاحب، ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں، تو وہ اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں. جی آپ سوال کر لیں. جی عتیق رضا صاحب مائک آن کریں، اپنے نام کو کلک کریں گے تو مائک کا نشان آئے گا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں دعا کے لیے درخواست کروں گا. میرا آدھا جسم پیرالائز ہے، تو پلیز میرے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور سوال یہ عرض کرنا تھا کہ اب معراج شریف تشریف لا رہی ہے، تو اس میں بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ معراج جو ہے صرف وہ روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں تھی. تو اس میں ہمارا مسلک ہمارا کیا کہتا ہے، دلائل کیا ہے اس کے؟ پلیز ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے. جواب دینے سے پہلے میں عرض کر دوں، اگر نیچے بیٹھے ہوئے کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں تو وہ نیچے کال لکھ دیں یا سوال لکھ دیں، تو ہم ان کو کال پہ لے لیں گے. جی علامہ صاحب آپ جواب عنایت فرما دیں. جی یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین کریں، اس کے بعد پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے بڑے معجزات ہیں، ان میں سے ایک بڑا معجزہ اور آپ کے خاص اور اخص الخواص معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے. معجزہ معراج میں کیا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں اپنی ان مادی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے دیکھا ہے. آپ نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکاں میں جا کر اپنے رب سے آپ نے ملاقات کی اور راز و نیاز کی، آپ کی باتیں ہوئی. اور پھر آپ جب واپس آئے تو اس سفر میں، اس ملاقات میں وقت جو صرف ہوا، قرآن کہتا ہے لیلاً، رات کا مختصر سا حصہ تھا، اس کے اندر یہ سارا رونما ہوا واقعہ. اب اس واقعے کو یہ معجزہ کہا جاتا ہے. یعنی معجزے کی تعریف یہ ہے کہ کسی نبی کی ذات سے اعلان نبوت کے بعد کوئی ایسا واقعہ رونما ہو، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جو عام انسان کی عقل میں نہ آ سکے، سمجھ میں نہ آ سکے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اب اور پھر معجزے کے لغوی معنی کے اعتبار سے معجز کا معنی، معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والی چیز. تو چونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جو انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اور انسان اس کے سمجھنے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسے معجزہ کہا گیا ہے. اب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ معراج ہے،
یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ تو اس میں یعنی ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت کا، اور بلکہ صحابہ کرام متعدد یعنی صحابہ اور پھر آج تک مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر ہے کہ یہ آپ کا معجزہ جسمانی ہے۔ یہ معراج کا واقعہ جسم کے ساتھ یعنی روح مال جسد دونوں کے ساتھ ہوا، روحانی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور آپ کو اپنا دیدار کروایا۔ تو اب یعنی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ پریشان ہو کر اپنی عقل پر جو ہے وہ اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے استاد جی حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ یہ بنتا ہی اسی لیے ہے کہ جب یہ سرکار نے بیان کیا آ کر، تو بیان کیا تو اس وقت مکے میں شور پڑ گیا، ابو جہل نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اس نے سارا اپنا جو ہے کنبہ قبیلہ اکٹھا کر دیا اور کہا لوگوں دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کا یہ شور ڈالنا اور اس کا اس کو نہ ماننا یہی دلیل بن گئی کہ یہ معجزہ ہے۔ اگر یہ جسمانی نہ ہوتا، روحانی ہوتا، تو ابو جہل جو ہے وہ حضور کے ابو جہل کہنے سے پہلے اس کو ابو الحکم دنائی کا باپ کہا جاتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ جاہل تھا، وہ بہت فصاحت کے ساتھ اور فصیح مانا جاتا تھا عرب کے اندر اس کو۔ تو وہ جو ہے وہ اس بات کو جب سمجھ نہ سکا، حضور کی نبوت کو سمجھ نہ سکا، تو پیارے آقا نے کہہ دیا تو ابو جہل ہے، تو پھر وہ ابو جہل بن گیا۔ تو اس کا مطلب کہ اس نے انکار کیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ روحانی نہیں ہے۔ اگر روحانی ہو تو دیکھیں، اگر میں صبح اٹھوں اور لوگوں کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کروں کہ آج رات کو میں نے جناب خواب دیکھا، خواب میں مکہ سے مدینہ گیا، مدینہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے پھر میں آسمانوں کی طرف جنت میں گیا، جنت کے اندر میں ساری رات سیریں کرتا رہا، وہاں محلات میں دیکھتا رہا، پھر یہ سارا کچھ بیان کر کے تو میں لوگوں کو کہوں گی یہ فجر کی نماز میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں، تو کوئی عقل مند اعتراض نہیں کرے گا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، خواب کے اندر تو ہر کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں جی میں راتوں رات جو ہے وہ بیداری کی حالت میں ایسا میں کر کے ہوں، تو سارے جو ہے وہ چیخیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسا یعنی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ معراج معجزہ بنتا ہی اسی وقت ہے جب اس پہ اوپر جو ہے وہ ملحدین اور منکرین جو ہے وہ چیخیں مارتے ہیں، تو ہمارے آقا کی عظمت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر دلائل بھی بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس معجزے کو، معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اسلوب اپنایا ہے، اس میں اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ سبحان اللہ کا نام ہے، اور اس کا مطلب کہ وہ ذات جو ہر قسم کے عیب، نقص اور عاجزی سے پاک ہے، وہ قادر اور قیوم ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اپنی شان دکھائی، اپنا جو ہے وہ قدرت بتائی کہ میں کیا ہوں۔ تو اب اللہ نے آگے بیان کرتے ہوئے یہ کہا اسرا، کہ میں نے سیر کروائی ہے، میں سبحان ہوں اور میں نے سیر کروائی ہے۔ کس کو؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ اور عبد جو ہوتا ہے، کبھی بھی روح کے اوپر عبد کا لفظ نہیں آتا ہے، روح جب جسم کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں سبحان ہوں اور یہ سیر میں نے اپنے بندے کو کروائی ہے رات کے مختصر حصے سے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ اللہ نے یعنی انہی منکرین کا جواب پہلے دے دیا کہ میرے محبوب پر اعتراض نہ کرنا کہ اس نے دعویٰ اپنی طرف نہیں کیا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا، اس نے کہا وہ سبحان ہے جس نے سیر کروائی ہے۔ تو لہٰذا اب تم معجزہ معراج کا انکار کرتے ہوئے میرے محبوب کی جسمانی اس سیر کا انکار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ میرے محبوب کا انکار نہیں، یہ تو میرا انکار ہوگا۔ میرے محبوب نے تو اپنی ذات کے لیے دعویٰ ہی نہیں کیا، اس نے کہا میرے اللہ نے کروایا ہے۔
تو لہٰذا میں سبحان ہوں، میں عاجزی سے نقص سے پاک ہوں، میں قادر و قیوم ہوں، اور یہ سیر میں نے کروائی ہے اور میں یہ ساری قدرتیں رکھتا ہوں۔ تو اس کے اوپر دلائل کے انبار ہیں، اور پھر یہ لوگوں کی جو عقل میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹھوس چیز، وزنی چیز جو ہے وہ ہواؤں کی طرف چلی جائے۔ پہلے لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم دیکھیں ایک پتھر وغیرہ اوپر پھینکتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے ڈرم سے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی تو یہ اوپر ہوا میں جا نہیں سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، ترقی ہوئی، تو آج لوگ کم از کم یہ کوئی عقل مند نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ کوئی اتنی وزنی چیز ہوا میں نہیں جا سکتی۔ جہاز کئی 100 ٹن من جو ہے وہ بندے اٹھا کر 700، اور اتنا ان کے ساتھ ہر کس بندے کے ساتھ وزن، یہ اتنا ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ انسان اڑا رہا ہوتا ہے، ایک مشین اڑا ہوتی ہے، کہ انسان اتنی چیزوں کو ہوا میں لے جا سکتا ہے، تو کیا رب نہیں ایسا کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ بہت ورا الورا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا کو یہ سفر سیر اللہ نے کروائی ہے، اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروائی ہے، اور نیند میں نہیں بلکہ یہ بیداری کی حالت میں کروائی ہے۔ اور آج اس بات کو سمجھنا یعنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سائنس نے ترقی کر کے لوگ چاند کے اوپر بھی جا کے ڈیرے لگا رہے ہیں، تو اس کو تو یہ مان رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شان اور عظمت جو ہے یہ بد نصیبی ہے، جس کو نہ سمجھ آئے وہ نہیں سمجھے گا، لیکن عقل والے جو ہیں ان کو اب یہ بات وہ روز روشن کی طرح سمجھ آ رہی ہے، اور یہ رب نے سارا کچھ کروایا ہے، اور یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے وہ عام عقل میں نہیں آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ ساتھی کال میں موجود ہیں انہیں پورا موقع دیں گے سوال کرنے کا۔ غالباً ہماری ایک بہن سوال کر رہی ہیں کہ اگر عورت طلاق مانگے تو حق مہر ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اگر حق مہر پہلے ہی ادا کر دیا گیا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر دوبارہ وہ عورت طلاق مانگے تو حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو اس وقت وہ معاف کر دے، یا کیا طریقہ ہے؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ طلاق جو لوگ عورتیں مانگتی ہیں، آج کل یہ پرفتن دور ہے، بات کے اوپر جو ہے وہ طلاق مانگتی بھی ہیں اور طلاق دے بھی دیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سن لیں کہ جو عورت بغیر کسی ریزن، بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں طلاق کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں، بس یار 2 بول ہی بولنے ہیں نا، بس پار کرنا ہے کام، کون سا مشکل ہے، کوئی ہمارے سر میں ڈنڈا تو پڑنا نہیں ہے، ہم نے مطالبہ ہی کرنا ہے، تو یہی ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر جو حکم لگے گا وہ کتنا وزنی ہے۔ وہ تو پتھر تو ہے نہیں کسی کے سر کے اوپر رکھا جائے تو وہ اندازہ کرے، لیکن یہ آخرت میں اس کا سخت ترین عذاب ہے۔ لہٰذا بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے طلاق دینا بھی سخت گناہ ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور اسی طرح بلا وجہ عورت کا طلاق مانگنا یہ بھی سخت ترین گناہ ہے، اور آخرت میں اس کا سخت ترین عذاب ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر حالات ایسے بن جائیں کہ عورت سمجھتی ہے کہ اب میں اس شخص کے ساتھ زندگی اگر گزاروں تو میں گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتی ہوں، اللہ کے احکام کی بجا آوری نہیں کر سکتی ہوں، اللہ کے حکم مجھ سے پورے نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے، یا کوئی بندہ مرد ہے جو اس کے ساتھ زیادتی در زیادتی کر رہا ہے، اس کے حقوق کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، اور اس کا جینا اس نے جو ہے وہ مشکل بنا دیا ہے، تو اب ان وجوہات کی وجہ سے اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کو حق ہے، شریعت نے یہ دیا ہے۔ اب اگر اس نے طلاق کا مطالبہ کیا اور مرد نے اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر جو حق مہر اس نے دے دیا یا جو کچھ بھی اب تک اس نے اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے، وہ شرعاً اس کو دے چکا ہے، اس کی بیوی کا ہے، اور اس کو شرعی طور پر کوئی حق نہیں کہ وہ واپس لے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے مانگی تھی طلاق تو میں نے دے دی ہے تو لہٰذا وہ سب کچھ واپس کرے، ایسے نہیں وہ واپس لے سکتا ہے۔
औरत मांगे और ये तलाक दे दे तब भी वो वापस नहीं ले सकता, हक महर दे दिया तब भी नहीं ले सकता, और दिया नहीं है और तलाक दे दी तो हक महर इसके ऊपर वाजिब है, वो देना ही होगा। यानी ये कर्ज की तरह है, अगर नहीं देगा तो बरोज़े हशर अल्लाह की बारगाह में उसको उसका मुतालबा करेगी और उसको देना पड़ेगा, और वहाँ उसकी नेकियां जो है वो उसको दे दी जाएंगी। तो लिहाजा मुतलकन तलाक दे देने से, या औरत मांगे और उसकी बात को सकता है कि कोई तलाक दे दे, तो इस सूरत के अंदर हक महर ना वापस करना होता है और ना इससे हक महर जो है वो साकित होता है। हक महर जो वापस करने की सूरत है वो ये होती है कि औरत जो है वो खुला का मुतालबा करे, तलाक का नहीं बल्कि वो खुला करे। खुला जो है वो उसकी ये है तरीक़ाकार होता है कि औरत जो है, मर्द उसके हुकूक वगैरह सारे पूरे कर रहा है लेकिन औरत उसके साथ नहीं रहना चाहती है, यही बस उसको खदशा है कि अब ज़िंदगी मेरी इसके साथ नहीं गुजर सकती, उसका दिल उसके साथ नहीं लगता, उसको पसंद नहीं है, वो समझती है कि अल्लाह की नाफरमानी होती रहेगी। अब वो कहती है जी मैं तेरे साथ नहीं रहती हूँ। अब वो मर्द जो है वो तलाक नहीं देता है, तो फिर औरत उसे पेशकश करती है या मर्द उससे मुतालबा करता है कि ठीक है तू अगर तलाक लेना चाहती है तो मैंने जो महर दिया है या मैंने जो कुछ से दिया है वो वापस कर, या औरत कहती है कि मैं वो तेरा महर वगैरह जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं वापस करती हूँ, तू मुझे तलाक दे दे। तो अब इन दोनों की बाहमी रजामंदी के साथ ये जो फैसला होगा इसको खुला कहते हैं, और ये एक तलाक बाइन होती है। तो इस सूरत के अंदर अगर ऐसा एग्रीमेंट उनके दरमियान हुआ है कि औरत ने कहा ठीक है मैं तेरा महर वापस करती हूँ, तू मुझे तलाक दे दे, और मर्द ने कहा कि ठीक है, और औरत इस पर राजी हो गई, मर्द भी, दोनों के आपस में ये तय हो गया, तो ये जो फैसला होगा ये तलाक जो है इसको खुला कहते हैं। और इस सूरत के अंदर फिर वो उसको महर जो उसने मुतालबा किया मर्द ने वापस करना होगा, या और कोई चीज़ें जो उसने दी हुई हैं वो वापस करना होंगी। मुतलक अगर उसने तलाक का मुतालबा किया और मर्द ने कोई इस पर शर्त वगैरह खुला वगैरह का नहीं किया, तो इससे अगर उसने तलाक दे दी इसके मांगने पर, तो महर उसका दिया हुआ वापस नहीं ले सकता, और अगर दिया नहीं तो देना होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसानल जज़ा। काफ़ी देर से हमारे साथ मौजूद हैं राजा जुमा खान। तो अगर आप सवाल करना चाहें तो कॉल ऑन करके सवाल कर सकते हैं, माइक ऑन करके। जी अजहर भट्टी साहब, आपका कोई सवाल है तो आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मैं इसी तलाक के हवाले से एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि हमारे माशरे में मुफ्ती साहब एक जादू वगैरह और ये तवीज़ धागे जो मामलात होते हैं, इस दौरान अगर औरत और मर्द का दिमाग काम ना करे, गलत सोचों में चला जाए, लड़ाई झगड़ों में, अगर इस दौरान औरत मर्द एक दूसरे को तलाक दे दे तो ये तलाक हो जाएगी? जी एक है कि औरत तो तलाक नहीं दे सकती है अगर इस दौरान मतलब औरत की दिमागी कैफियत ख़राब है और वो तलाक मांगती है, या वो तलाक कहती है जी मैं तलाक हो गई मुझे, तो ऐसे तो नहीं होगी। तलाक का जो इख्तियार है वो मर्द को अल्लाह ने दिया है। अब मर्द की कैफियत जो हैं उनको सामने रखा जाएगा। हाँ, अगर मर्द का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, वो मसलन अपने होश व हवास खो बैठा है, वो पागल हो गया है, और उसके जहनी तवाज़ुन के हवाले से डॉक्टरों को चेकअप वगैरह करवाया और डॉक्टरों ने जो है वो रिपोर्ट दी कि इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये बिल्कुल अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका है, और ऐसी कैफियत अगर उसकी डिक्लेयर हो जाती है और वाक़यातन उसकी ऐसी सूरत है, तो अगर इस कैफियत के अंदर उसने तलाक दी तो वो तलाक नहीं होती है। लेकिन अगर मामूली से उसका मसलन गुस्सा आ जाता है या इस तरह की गुस्से की हालत में वो इधर उधर की मारने लग जाता है, बकबकारा करता है, लेकिन इस हद तक नहीं होता है कि उसको मसलन माँ बहन की कोई पहचान नहीं रहती है, बुरे अच्छे की पहचान नहीं रहती है, तो इतने होश में वो होता है, उसे पता है ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, और फिर वो इस हालत में जो है गुस्सा आ जाता है या इसकी कैफियत इस तरह की बनती है, तो तलाक सीधा जाके बीवी को ही देता है। तो उसे पता होता है ना कि ये मेरी बीवी है, उसको तलाक दी, उसने मुड़कर माँ को तो नहीं कहा माँ तुझे तलाक, या उसने बहन को नहीं कहा बहन तुझे तलाक, बेटी को नहीं कहा बेटी तुझे तलाक, तो उसने जाके अपनी बीवी को ही कहा। तो इससे मतलब कि उसकी इतनी होश है कि वो जानता है कि ये मेरी बीवी है। तो इस सूरत में अगर वो तलाक देता है तो उसकी तलाक वाक़ई हो जाएगी।
سوری مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جادو کی بنا پہ کرتا ہے تو بندے کو، وہ تو آپ نے واقعہ بول رہے ہیں جی کہ بیماری کی حالت میں اگر دماغ نہ کام کرے، اگر جادو سے کوئی کرتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گی؟ جادو یعنی جادو کا مطلب یہی ہوگا نا، اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے اور اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے جادو کی وجہ سے، تو پھر تو نہیں ہوگی۔ لیکن جادو ہے، لیکن اس کے ہوش و واس قائم ہے، وہ جان پہچان کرتا ہے بیوی ماں باپ سب کی، تو اس صورت میں دے گا تو وہ اس کا اختیار اس میں ہے، اس لیے طلاق ہو جائے گی، بے شک جادو کسی نے کروا کے کرائے ہوں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسان الجزا۔ جی راجہ جمعہ خان صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ جی بھائی زاہد خان صاحب، آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پہلے کر لیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی کے حوالے سے ہی ہے، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی پیر، جتنے بھی نبی دنیا پر آئے، صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ کوئی بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سارے صحابہ نے سجائی، اور پھر اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کا اولیاء بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوتی ہے، اور انہوں نے بکواس اس طرح کرنے ہوتے ہیں کہ یہ داڑھی جو ہے نا، یہ فساد کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے جو فرقہ پرستی ہے نا، فرقہ واریت، اس داڑھی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ داڑھی مفتی کے لیے داڑھی شرط نہیں ہے، علم کا ہونا شرط ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا قرآن پاک کے اندر، اللہ کہتا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم برائی کا حکم دو اور نیکی سے روکو۔ تو اس کا مطلب اب دیکھنا یہ ہے کہ داڑھی شریف رکھنا، اس کی کیا کیفیت ہے اور کیا یہ نیکی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نیکی ہے تو جو اس پر عمل کر رہا ہے یقیناً اس کو ثواب مل رہا ہے، اور جو اس کے کہنے رکھنے کے لیے تبلیغ کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئے۔ اور اگر کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے اور پھر وہ اس کو اس گناہ سے بچنے کے لیے منع کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم کا وہ پیروی، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، اس پر بھی اسے جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ جو آج کل کے لوگ ہیں ماڈرن قسم کے، جو اپنے آپ کو جدت پسند کہتے ہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں، تو ہمارے سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا ابو النور مولانا بشیر صاحب کوٹلی لوہاروں والے اب کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا اب اس دور کو کہتے ہیں کہ ترقی والا دور ہے، اور پھر آج کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، لہٰذا اب یعنی بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ ترقی کے خلاف ہے، اب یعنی قدامت کی طرف۔ تو وہ کہتے تھے یہ ترقی نہیں ہے، تو الٹا ترق ہے، یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ترق ہی ڈالنا ہے نا، کہ وہ پھیلے گا، ادھر ادھر گندگی پھیلے گی۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ سازش بھی ہے آج کل ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اس طرح کی بحثیں کر کے لوگوں کے دلوں سے جو داڑھی شریف کی عظمت ہے اس کو جو ہے وہ ہلکا کیا جاتا ہے۔ تو یہ داڑھی شریف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت ہے، اور سب انبیاء نے، صحابہ نے اور آج تک اولیاء نے اپنے چہرے پہ سجائی، اور ہمارے آقا نے مرد کی زینت داڑھی کو قرار دیا ہے، اور حضور نے حکم فرمایا ہے کہ واف اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ، اور اپنی شہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث کا مفہوم موجود ہے۔ تو لہذا جب ہمارے آقا نے داڑھی شریف کو بڑھانے کا حکم دیا اور اس کو کٹوانے سے آپ نے روکا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرے محبوب تمہیں عطا کریں اس کو لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارے حضور فرماتے ہیں داڑیاں رکھو، کٹوانے سے آپ نے روکا ہے۔
تو اللہ کہتا ہے جو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے اس حکم پر تبھی عمل ہوگا جب ہم داڑھی شریف کو رکھیں گے۔ اگر ہم کٹواتے ہیں تو اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا داڑھی شریف ہمارے آقا کی سنت ہے اور سنت موقدہ، اور اس کو علماء نے واجب قرار دیا، اور یہی آیات قرآن پاک کی کہ اللہ فرماتا ہے محبوب جو دیں وہ لے لو، جو اس سے منع کریں رک جاؤ۔ اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر اسی طرح اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ قرآنی آیات ہیں جن کو سامنے رکھ کر امام اہل سنت پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ تو اس کے اوپر تو اب یہ ہے کہ داڑھی شریف رکھنا چہرے کے اوپر سنت کے مطابق، ہمارے آقا کے سے چہرہ اقدس پر جو سنت تھی اتنی، اس پر علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور جو اس سے کم کرتا ہے یا داڑھی منڈاتا ہے، اس کو فسق و فجور کہا گیا ہے، اور ایسے شخص کو فاسق کے مولن کہا گیا ہے جو داڑھی منڈواتا ہے یا سنت سے کٹواتا ہے، کم کرتا ہے۔ ایسے شخص کی گواہی کے اوپر بھی شبہ ہے، اور ایسے شخص کو امام بھی نہیں بنایا جائے گا، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص داڑھی کی اس طرح توہین کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے، تو اگر وہ توہین کرے تو اس سے وہ کافر بھی ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو، اور اس طرح ہم اپنے پیارے آقا کی سنتوں کو ہلکا نہیں بلکہ ان کی عظمت و شان کو سامنے رکھیں۔ ہمارے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہے، اور میرے آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اگر ایک بندہ دعویٰ محبت کرتا ہے لیکن سنت کی قدر نہیں کرتا ہے، اہمیت کو نہیں جانتا ہے، تو اس نے سرکار سے محبت نہیں کی ہے، کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ میری محبت کی نشانی علامت یہ ہے کہ جو میرا محب ہوتا ہے وہ میری سنتوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ خود عمل نہیں کر رہا ہے تو کم از کم اس کو اپنی خط زبان کو لگام دے کے رکھنا چاہیے۔ خود بھی بدکاری اور فسق و فجور کرتا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو بھی ساتھ ملاتا ہے، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ گناہ میں دوسروں کو لے کے آنا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ایک تو ہوا نا کہ داڑھی نہیں رکھی لیکن کوئی عام بندہ ہے، ایک مفتی ہے، اس کا فتویٰ کتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ فسق و فجور ہے، اور مفتی کلین شیو ہوگا تو اس کا فتویٰ کیا مانا جائے گا؟ دیکھیں یہ فتویٰ جو آتا ہے نا وہ مفتی اپنی طرف سے نہیں دیتا ہے، وہ جب لکھتا ہے تو اس میں قرآن لکھتا ہے، احادیث لکھتا ہے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فتوے کی اہمیت ہوتی ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے یہ بات جو کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی ذاتی رائے دے تو پھر اس کی رائے کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر وہ فتوے میں کسی سوال کا جواب جو ہے وہ قرآن و سنت کے ریفرنس سے دیتا ہے اس کو تو مانا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ سوال کرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب بچوں کو گھر میں کلمہ پڑھاتے ہوئے الفاظ توڑ کر کلمہ پڑھا سکتے ہیں بچوں کو یاد کروانے کے لیے؟ جی، تعلیم جب ہم دیتے ہیں تو تعلیم کے طور پر ہم اس طرح ہجے بھی کروا کے، مثلا جوڑ کروا کے، اور یہاں انگلش کی زبان میں سپیلنگ کروا کے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب آپ نے ویسے عام حالت میں تلاوت کرنی ہو یا کوئی اس طرح کی نماز وغیرہ سیکھنے کے بعد پھر تو اس طرح توڑ کے نہیں پڑھنا ہے، پھر تو وہ پورے کلمات جملے جو پورے قانون بیان کیے گئے ہیں، وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، اس کے اصولوں کے مطابق پڑھنا ہے، لیکن سکھانے کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے۔ حضرت میں نے سنا ہے کہ جیسے کسی بچے کو بسم اللہ پڑھا رہے ہیں تو پتہ ہے لاڈلے طریقے سے پڑھیں بسم اللہ، اس طرح کے نا یہ اور صورت ہے، وہ جو سوال کیا گیا وہ اور ہے۔ ہاں اس میں یعنی یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچوں کو سکھاتے ہوئے الفاظ بگاڑ دے تو اس میں کیا حکم ہوگا، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ یعنی یہ تو جس طرح کہتے ہیں عام اسی طرح پڑھو بسم اللہ، تو یہ تو بالکل غلط ہے، وہ بالکل بسم اللہ کا بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہ بعض دفعہ معنی اگر اس طرح کفریہ ہی بن جاتا ہے تو اس طرح، یعنی اسی طرح بچوں کو جو ہے نا کوئی آ جائے تو کہتے ہیں
बच्चे को शाम अलैकुम, शाम अलैकुम, बोलो शाम अलैकुम, तो ये सब जो है वो गलत है और ये सिखाना नहीं है बल्कि ये तबाह करना है। जबकि हमारे ऊपर लाजिम है बच्चों की तरबियत करना, उनको सिखाना। अगर हम इस अंदाज में तरबियत करते हैं तो हम तबीयत नहीं, ऐसा तबाही कर रहे हैं। इसलिए ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे जो हैं होते हैं वो सीखते हैं। देखें, जिस घर में बच्चा, जिस कौम में, जिस कंट्री में बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होकर वही जुबान बोलता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं यहाँ बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो कोई हमारे पाकिस्तानी, ये छोटा सा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है इतनी, भाई उसने बोलनी है, वो इंग्लिश के घर में माँ की गोद में पैदा हुआ है, उसकी मादरी जुबान है ही इंग्लिश है। अरबी बच्चे को देखते हैं फरफर अरबी बोलता है, हम हैरान होते हैं ये अरबी बोलता है, भाई उसने बोलनी है, उसकी लैंग्वेज है। तो वो जो सुनता है वो बोलता है, जो वो माँ बाप की बोली जो है वो होती है वही। तो इसलिए बच्चों को फसीह बलीग बनाने के लिए, अच्छा सिखाने के लिए पहले दिन से उनके सामने अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें, अच्छे अल्फाज बोलें, ताकि बच्चा आपसे सीख कर अच्छे सलीके से बोले और अच्छे अल्फाज बोले। तो इस तरह, जिस तरह आपने इशारा किया, इस तरह तो बिल्कुल नहीं तरबियत करनी चाहिए। ये तरबियत नहीं, ये तबाही है। और बच्चों को झूठ बोलकर डराया भी जाता है कभी कभी, चुप करो, हाउ आ गया है, फला आ गई है, फला आ गया है, वाह हो गया। और झूठी जो है ना वादे भी किए जाते हैं बच्चे से, ये काम करो तो मैं ये दूंगा आपको। ये गलत है। हमारे आका ने इससे मना किया है, मना किया, सख्ती से आपने रोका है कि ऐसे बच्चों के साथ हरगिज़ ना करें, कि उनको मसलन बुलाने के लिए या मतलब के लिए कह दिया कि मैं तुझे ये दूंगा और बाद में ना दिया, या हाथ में रख कर इस तरह। एक मुहद्दिस का वाक़या है कि वो बहुत बड़े मुहद्दिस से, और कोई किसी ने उनकी यानी इल्मी हवाले से सुना और वो उनसे हदीस पाक लेने के लिए बहुत मीलों का सफ़र करके गए। जब वहाँ पहुँचे तो उस वक़्त वो बुज़ुर्ग अपने किसी जानवर, ऊँट या गाय वगैरह किसी को ना वो अपनी तरफ बुला रहे थे, और बुलाने के लिए उन्होंने अपनी गोद ऐसे की हुई थी और उसको बुला रहे थे, वो गोद में था कुछ नहीं। वो जब करीब आया, बकरी बकरा जो भी था, तो उन्होंने पकड़ा और गोद में कुछ नहीं था। तो वो बुज़ुर्ग जो उनसे हदीस लेने गए थे, सीखने गए से, वो बगैर उनसे बात किए हुए वापस लौट आए। उनने कहा जो जानवर के साथ धोखा कर रहा है ये मुझे फरमाने मुस्तफ़ा क्या सही सुनाएगा, ये तो उसमें भी गड़बड़ करेगा। उन्होंने नहीं उनसे इल्म लिया, नहीं सीखा, ऐसे ही वापस आ गए इतना लंबा सफ़र करके। तो इस तरह ये धोखा है और झूठ है, और इससे तरबियत नहीं होती, बल्कि मैं वही जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये तबाही होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और बच्चियों को लड़कों वाले कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके लड़कों की तरह बाल रखे जाते हैं, इस बारे में भी। फिर बाद में जब बड़े होते हैं ना, फिर कहते हैं हमारी बेटी दुपट्टा नहीं रखती, पर्दा नहीं करती। तो बचपन में आपने ही तो उसको लड़कों की तरह तरबियत की है ना। जी बिल्कुल। ये तरबियत के जो मराहिल हैं, इसमें सबसे पहले माँ बाप को तरबियत लेनी चाहिए। इसीलिए इस्लाम में लाजिम है ना कि जब आप किसी भी शोबे में कदम रखने लगे हैं तो उससे पहले उसके फ़र्ज़ वाजिबात ये सारे सीख लें। तो ये लाजिम है उन पर इल्म हासिल करना। जब कोई बाप बनता है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपनी औलाद की तरबियत और औलाद के जो हुकूक हैं उनको जाने। इसी तरह जब कोई शादी करता है तो उस पर लाजिम है कि वो बीवी के हुकूक जाने, बीवी पे लाजिम है वो मर्द के हुकूक जाने। इसी तरह जब औलाद जवान होती है तो मरहला तकलीफ़ में आने से पहले उस पर जानना लाजिम है वालिदैन के हुकूक क्या हैं। तो बात यही है कि तरबियत की ज़रूरत है, और तरबियत के जितने जो मराहिल हैं उनके अंदर जो हम कदम रखेंगे उसके मसाइल, उसके अहकाम सीखना लाजिम होते चले जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अहसान अल जज़ा। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं, पूछने वाले पूछ रहे हैं कि अल्लामा साहब, जो बच्ची और बच्चा पैदा होता है, जो हम अजान और अकामत कहते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है और क्या इसकी कोई दलील है? जी, इसकी शरई हैसियत जो है वो सुन्नत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के कानों में अजान दी, और उसके बाद सहाबा किराम और आज तक मुसलमान इसके ऊपर अमल करते चले आ रहे हैं। तो लिहाजा इसकी शरई हैसियत एक सुन्नत की हैसियत है, और अगर कोई शख्स मसलन किसी वजह से इसका अमल नहीं कर पाया तो वो यानी गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन ये
اسلام کا ایک اہم عمل ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں روحانی بھی، اس لیے اذان بچے کے کان میں دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم جی حضور قبلہ شاہ صاحب، انشاءاللہ ہم آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ حضور قبلہ عالم فروغ نظامی صاحب سے ایک سوال ہے۔ یہ جو ہے اکثر جاتے ہیں ہم نماز جنازہ میں، تو جب تدفین کے بعد اذان پڑھتے ہیں، یہ کسی معتبر حدیث کا حوالہ دے دیں قبلہ، تدفین کے بعد جو قبر پر اذان پڑھتے ہیں۔ جی جو ہے نا حدیث پاک کے اندر مردے کو دفن کرنے کے بعد تلقین کے حوالے سے ہے کہ اس کو تلقین کی جائے، اور تلقین کے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو یاد کروایا جائے کہ تو دنیا کے اندر اسلام پر تھا، اللہ کو رب مانتا تھا، اور تیرا مذہب اسلام تھا، اسلام کو دین مانتا تھا، اور رسول پاک کو اپنا نبی مانتا تھا۔ تو یہ اس کی تلقین جو ہے وہ تلقین کے حوالے سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد دفن کرنے کے بعد حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر کے اوپر الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ تکبیرات یعنی تحلیلات یہ آپ نے پڑھی ہیں، یا حدیث میں ملتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے قبر کے اندر جو مردے کا حساب و کتاب ہوتا ہے اس میں اس کو ہیلپ ملتی ہے، اس کو لیے اس کی آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب قبر کے اوپر اللہ کا نام ذکر کیا جائے تو اس سے اللہ کی رحمتوں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور قبر والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا بھی احادیث میں صحابہ کی وصیتیں جو ہیں ان میں موجود ہے۔ تو اسی سے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر قبر کے اوپر مثلا اذان پڑھی جائے تو اس کا بھی مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قبر کے اوپر اذان پڑھنا نہ کوئی سنت ہے اور نہ ہی کوئی فرض واجب ہے، یعنی یہ ان اعمال سے ہے کہ جس سے مردے کو فائدہ ملتا ہے۔ اور اس سے دیکھیں کہ یہ روایت موجود ہے کہ جب قبر میں مردے سے حساب و کتاب شروع ہوتا ہے تو شیطان وہاں بھی اپنا حملہ کے لیے چلا جاتا ہے، اور فرشتے اس سے جب بٹھا کے سوال کرتے ہیں تو وہ قبر کے کونے میں کھڑا ہو کر جب اس سے کہتے ہیں مر ربو کا، تو وہ شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بارے میں بتائیے، میرا رب ہے۔ تو وہ اس وقت بھی مردے کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ اس کے پیچھے سے ہوا بھی جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، اور اتنا وہ بھاگتا رہتا ہے جب تک اس کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہ بھاگتا ہی رہتا ہے، جب اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی تو پھر وہ ٹھہرتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ علماء نے ان چیزوں سے یہ نکالا کہ اس سے مرنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی حساب و کتاب میں ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اس لیے دفن کرنے کے بعد، چونکہ حدیث میں ہے جو ہی مٹی ڈالی جاتی ہے، قبر جو ہے وہ بند کی جاتی ہے، تو حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو بٹھا کے صاحب پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ادھر سے اگر ذکر و اذکار شروع ہو جائے گا اور اسی طرح اذان شروع ہو جائے گی تو اس بندے کو جو ہے وہ قبر میں عذاب حساب میں سوالات قبر میں آسانی ہو جائے گی۔ جب اس سے ادھر پوچھا جا رہا ہوگا کہ مر ربو کا، تو ادھر اللہ اکبر کی وہ صدا سنے گا۔ ایک تو اس کو انسیت ہوگی، گھبراہٹ کے اندر مدد ملے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے اس کو یعنی مدد ہو جائے گی، وہ بولے گا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی طرح جب اسلام کے بارے میں تو ادھر اذان کے اندر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی ہوگی، تو وہ اس سے جان رہے گا کہ ایمان اسلام جو ہے اس کے اندر نماز ہے، بنیادی رکن ہے، میں اس پر ہوں۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سرکار کے بارے میں، تو اس میں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے اگر اذان پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس میں کوئی ضروری بھی نہیں ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ ہے، نہ کسی کو اس میں کوئی فتویٰ لگا کے اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا بدعقیدہ ہونے کا۔ تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس پر بھی کسی کو فتویٰ لگانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔
जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह हम दोबारा आपको मौका देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर भट्टी साहब, सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर लें। जी शाह साहब, हम इनके बाद आपको सवाल करने के जी जी मुफ्ती साहब, हमारे माशरे में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलवियों के बारे में, उलमा के बारे में कहते हैं जी ये दोज़ख में जाएंगे, मौलवी अगर जन्नत चिटोड़ गए तो आसी बख्शे गए, तौबा नौज़ बिल्ला। तो एक ये सवाल है, और एक बच्चा जब पैदाइश होती है उसका हकीका करते हैं जब, वो किस मतलब के लिए करते हैं, उसका क्या तफसील बता दें जज़ाकल्लाह। जी, आपका पहला सवाल जो है, वाक़तन आज का लोग उलमा के बारे में यही कहते हैं कि जे मौलवी बख्शे गए तो असमी बख्शे जावांगे, क्योंकि आजकल जो है ना लोगों के अंदर ये शुरू से, यानी ये बात याद रखें कि शैतान जो अपने वार करता है ना, तो शैतान के वारों में यानी शैतान की कोशिश होती है कि शैतान इंसान को नेकी के अमल से रोक ले। वो फुल कोशिश करता है कि वो नेकी ना कर सके, और जब वो देखता है कि मेरे रोकने के बावजूद भी ये बंदा नेकी से बाज नहीं आ रहा है और मेरे कब्ज़े में नहीं आ रहा है, तो फिर वो कोशिश ये करता है कि इसको नेकी की मार्फत ही ना हो, गुनाह और नेकी के दरमियान फ़र्क ही ना कर पाए। तो फिर ये देखें कि अच्छी सोबत जो है, अच्छी संगत जो है, इल्म हासिल करने से शैतान कमज़ोर होता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि एक आलिम, फ़कीह आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज़्यादा भारी है। यानी एक बंदा है, वो इबादत गुजार हैं और उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, आलिम नहीं है, आम हैं, इल्म के बगैर इबादत बहुत करते हैं। 1000 इबादत गुजार एक तरफ खड़ा करो और एक आलिम, फ़कीह आलिम जो बहुत मुस्तनद सही मानों में पढ़ा हुआ है, फ़काहत रखता है, कुरान और सुन्नत से मसले मालूम करता है, उसको एक तरफ खड़ा करो। शैतान से पूछो, शैतान तू किससे ज़्यादा डरता है? तो मेरे आका की हदीस के मुताबिक शैतान कहता है मैं इस एक आलिम से ज़्यादा डरता हूँ। इसलिए शैतान की पूरी कोशिश ये होती है कि वो लोगों को उलमा से मुतनफ़िर करे, उलमा से दूर करे, क्योंकि जो लोग उलमा से मुतनफ़िर हो गए, उलमा से दूर हो गए, ज़ाहिर है वो दीन से दूर हो गए, वो दीन सीखने से महरूम रह गए। जब वो सीखेंगे नहीं, जाहिल रहेंगे, तो शैतान जो है वो उनके ऊपर अपना वार करने में उसे मुश्किल नहीं पेश आती है, वो आसानी से उनको अपने नरगे में ले लेता है। तो इसलिए शैतान जो है वो लोगों को उलमा के ख़िलाफ़ करता है और उनसे उनको दूर करता है, क्योंकि उसका इसमें ज़्यादा यानी मिशन जो है वो कामयाब होता है। तो इसलिए ऐसे कुछ लोग जो शैतान के आलाकार होते हैं, वो उलमा के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं, इनाद रखते हैं, और फिर इस तरह के जुमले बोलकर दूसरे लोगों को भी उलमा से मुतनफ़िर करते हैं, उनकी ग़ीबत करते हैं, चुगलखोरियाँ करते हैं। तो ये सख्त तरीन मुजरम हैं, और ऐसे लोगों का ख़ात्मा जो है वो ख़तरे में है कि वो कुफ्र पर उनकी मौत होगी, क्योंकि वो दीन इस्लाम को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं, और दीन इस्लाम का वास्ता जो उलमा से है, इन्होंने दीन इस्लाम को फैलाना है और ये उससे दूर करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं उनको तौबा करनी चाहिए, और इस तरह हरगिज़ ये जुमले नहीं बोलने चाहिए। ये ख़तरे से खाली नहीं है, उनके ईमान के लिए नुकसानदेह हैं, तो उनको इससे बाज रहना चाहिए। अब है कि हकीका जो आपने पूछा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बारे में हकीका जो किया जाता है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। हदीस में है बच्चे का और बच्ची का हकीका करो, और आपने हसनैन करीमैन का हकीका किया और उनके सर के बाल जो हैं वो उतार कर उसके वज़न के मुताबिक चांदी सदका किया। तो हकीका जो होता है, ये एक तो ये है कि ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, और दूसरा ये है कि इसके फ़वाइद ये हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जो उसके आज़ा हैं, तो वो जानवर के जितने भी आज़ा होते हैं वो इसके जिस्म, बच्चे के जिस्म के आज़ा की तरफ से वो सदका बनते हैं, हर उज़्व का एक फ़िदिया हो जाता है। तो इससे जो है वो उसको फ़ायदा होता है, और इसके बरक़ात से उसकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले मामलात जो हैं उसके अंदर अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है। तो अकीका जो है वो अगर गुंजाइश हो तो ये करना चाहिए। मुफ्ती साहब, उम्र के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कि वक्त पे नहीं कर सके छोटी उम्र में, तो उम्र के किसी हिस्से में भी कर सकते हैं? जी, जो सही तरीका तो यही है कि बंदा
اگر گنجائش ہو تو جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن بچے کا خوبصورت نام بھی رکھا جائے اور اس کے سر کے بال اتارے جائیں اور پھر اس کی طرف سے عقیقہ